اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ اعجاز۔ ناظرین، حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے شہر کراچی کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، لیکن تمام کی تمام حکمت عملیاں، تمام کی تمام اسٹریٹجیز، تمام کی تمام پلاننگ، تمام کی تمام پالیسیز جو ہے وہ ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ شہر کراچی میں اس وقت کرائم کا جن بے قابو ہے، کراچی میں امن و امان کی اس وقت انتہائی بگڑتی صورتحال ہے۔ کوئی سڑک، چوک چوراہا، گلی اس وقت جرائم پیشہ عناصر سے قطعی محفوظ نہیں ہے، جبکہ اسٹریٹ کرائم کا جن بھی اس وقت بے قابو ہو چکا ہے۔ نشے کے عادی افراد اس شہر کراچی کے انفراسٹرکچر کو اس حد تک نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ انڈر پاسز میں لگے بورڈز بھی جو ہے وہ عوام پر گر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسا انفراسٹرکچر ہے جس سے انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ جبکہ بائک لفٹرز کی اگر بات کی جائے تو ان کی چاندی ہوئی ہے، اور بائک لفٹرز یومیہ بنیادوں پر 70 سے 100 بائکس جو ہے وہ چوری کرتے ہیں یا چھینتے ہیں، جن کی سرکوبی کے لیے اب تک محکمہ پولیس سندھ کی جانب سے، کراچی پولیس کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں دیکھے گئے۔ جبکہ چوری شدہ بائکس کہاں کھلتی ہیں، کہاں بکتی ہیں اور کہاں استعمال ہوتی ہے، پولیس بخوبی اس بات کو جانتی ہے، پولیس کو بخوبی علم بھی ہے، مگر پولیس کی حکمت عملی اور اسٹریٹجیز نہ تو کہیں دکھتی ہیں اور نہ ہی کہیں ان پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی اہم موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمارے رپورٹر، ہمارے نمائندے احسان یونس نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ احسان یونس، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی بہت شکریہ اسامہ اعجاز صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے وقت دیا۔ احسان یونس، کیا سمجھتے ہیں کرائم کی شرح میں ہوش ربا حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں اسامہ، سب سے پہلے میں اگر بات کروں شہر قائد کی، تو روشنیوں کا شہر اس وقت سب سے بڑا مقتل بن چکا ہے۔ بڑی مشکل سے اس شہر میں مائیں کمسن بچوں کی پرورش کرتی ہیں، انہیں پالتی ہیں، پوستی ہیں، پھر یہ بچہ جوان ہو کر گولڈ میڈلسٹ ارتقا معین بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن کراچی کی سڑکوں پر ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں کو موبائل فون نہ دینے پر لٹیرے قتل کر دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں رواں سال کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران کراچی کی سڑکوں پر یہ بے رحم لٹیرے 103 شہریوں کو موت کی نیند سلا چکے ہیں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے اسامہ اعجاز، تو کراچی میں رواں سال کے ماہ جنوری میں 12 شہریوں کو قتل کیا گیا ہے، ماہ فروری میں 20 افراد کو قتل کیا گیا ہے، مارچ میں 17 افراد کو قتل کیا گیا ہے، اپریل میں 19 افراد کو موت کی نیند لٹیروں کی جانب سے سلا دیا گیا ہے، جبکہ مئی کے مہینے کی اگر بات کی جائے تو 2 شہریاں اس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا نشانہ بن کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے جون کی، تو 10 شہری جون کے مہینے میں مسلح ڈاکوؤں کی جانب سے موت کی نیند سلائے جا چکے ہیں، اور جولائی کی اگر بات کریں تو 3 شہری، اگست کی اگر بات کی جائے تو 7 شہری مسلح ڈاکوؤں کی جانب سے قتل کیے گئے ہیں شہر قائد میں۔ اور اگر بات کی جائے ماہ ستمبر کی، تو اب تک 9 افراد جو ہے ماہ ستمبر میں اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو کر اپنے پیاروں کو الوداع کر کے یہاں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ رواں سال کے اگر ماہ اکتوبر کی بات کی جائے تو اب تک 3 شہری اکتوبر کے مہینے میں، ابتدائی 10 روز میں اکتوبر کے 3 شہری مسلح لٹیروں کی جانب سے قتل کیے جا چکے ہیں۔ یہ کراچی کی بد نصیب عوام ہے جو ایسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہے کہ امید کی کوئی کرن انہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ کراچی میں پولیس کو اسٹریٹ کرمنلز کے لیے خلاف آپریشن کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے۔ ہر ادارہ اس حوالے سے الگ یونٹ پولیس کا بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں موٹر سائیکل لفٹنگ کے حوالے سے، تو اے وی ایل سی کا یہ ادارہ ہے، کروڑوں روپے اس سے بجٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے ڈی آئی اوز ہیں باقاعدہ، جیسے تھانوں میں ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اے وی ایل سی کے ڈی آئی اوز ہوتے ہیں جو کراچی میں مختلف علاقوں میں تعینات ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایریاز ہوتے ہیں، ان کی جوریڈکشن ہوتی ہے، مگر ان کی کارکردگی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یومیہ بنیادوں پر کراچی کی سڑکوں سے یہ مسلح لٹیرے 100 سے 150 موٹر سائیکلیں چوری کی یہاں سے کی جاتی ہیں کراچی شہر سے، اور یہ کہاں بیچی جاتی ہیں ایک عرصہ گزر گیا مگر پولیس اس حوالے سے کوئی بھی جانکاری حاصل کرنے سے قاصر ہے۔
اچھا احسان، کراچی پولیس چیف جاوید اعلیٰ موٹو کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ صورتحال؟ کیا واقعی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا پھر جو ہے صورتحال گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کراچی پولیس کے حکام کی طرف سے اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول کرنے کے دعوے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پولیس بالکل حکام کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر ان کے نتائج شہریوں کو کہیں پر بھی اسامہ اعجاز نظر نہیں آتے. ٹھیک بالکل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رواں سال کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران 103 شہریوں کو قتل بالکل کیا ہوش جا ربا چکا ہے، اعداد و جبکہ شمار ہے سینکڑوں جو آپ افراد نے ایسا اسٹیٹسٹکس جو شیئر کی ہے، بالکل ہوش ربا ہے وہ. یہ بالکل، یہ اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو کر جو جاں باق ہونے والے لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر کی اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں، یہ نوجوان ہیں. یہ کراچی شہر کا، ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، جنہیں مسلح لٹیرے چند ہزار کا موبائل فون چھیننے کے دوران قتل کر دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں بالکل گلشن اقبال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھے، اتقا معین کے نام سے ان کی شناخت ہوئی تھی. گولڈ جو گولڈ میڈلسٹ تھے. میڈلسٹ ہیں، جی بالکل. چند ہزار کا موبائل فون ان سے ڈاکو نے چھیننے کے دوران اس شہری نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں مسلح ڈاکو کی جانب سے شہری کو قتل کر دیا گیا. آپ سوچیں کس کرب سے ان کے والدین بچوں کے گزرتے ہوں گے. بالکل کراچی تو، میں اگر کراچی کے شہریوں کی بات کروں، نوجوان نسل کی اسامہ اعجاز بات کروں، تو سن 2000 کے بعد سے جو شہری اس شہر میں لوگوں نے جنم لیا ہے، اور اب 2024 چل رہا ہے، تو انہوں نے اس شہر میں امن نام کی تو چیز دیکھی ہی نہیں ہے. بالکل کبھی یہ شہر سیاسی قوتوں کے لیے نوجوان استعمال ہوتا رہا، کراچی کی سڑکوں پر قتل ہوتا رہا. اور جب بالکل اس چیز پر اداروں کی جانب سے کنٹرول کر لیا گیا، تو پھر اسٹریٹ کرمنلز نے شہریوں کو نشانہ بنایا. آج میں اگر بات کروں تو اب سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں ہم لوگ، تو سیاسی فسادات، لسانی فسادات کی بنیاد پر شہر قائد پہ یومیہ بنیادوں پر 10 سے 15 شہری قتل کیے جاتے تھے. اب جی، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں اسامہ اعجاز؟ جی 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 احسان یونس، آپ کنٹینیو کیجئے. اسی طرح اگر آج بات کی جائے شہر قائد کی، تو 2 سے 3 روز کے اندر 3 سے 4 لوگوں کی اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں ہلاکت کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹریفک حادثات کے نتیجے میں بھی کراچی شہر میں یومیہ بنیادوں پر 5 سے 6 شہری جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اگر ہم یومیہ بنیادوں پر شہر میں مختلف حادثات و واقعات کے نتیجے میں جاں باق ہونے والے شہریوں کی اگر بات کریں، تو 8 سے 10 افراد اب بھی اس شہر میں جو ہے وہ مختلف حادثات کا شکار ہو کر یا تو قتل کیے جاتے ہیں، یا تو پھر حادثات کا شکار ہو کر جاں باق ہو جاتے ہیں. اچھا احسان یونس، ایک جانب تو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موٹو کا دعویٰ تھا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا تھا اور مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا تھا پولیس حکام کو، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ شہر کراچی میں امن و امان کی صورتحال سے سندھ حکومت مطمئن نہیں ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا. یہ دیکھیں، اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، 2 سے 3 روز قبل 12 اکتوبر کی رات کو صوبائی حکومت کی جانب سے شہر قائد پہ دفعہ 144 نافذ کی گئی. بالکل راتوں رات پولیس حکام کو ایک پالیسی دی گئی، اور راتوں رات یہ اجلاس پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کیے گئے، اور شہر میں دفعہ 144 پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس نے 2200 پولیس کاروں کو شہر کے مختلف میں تعینات کیا. کیونکہ یہ ایک سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی اتوار 13 اکتوبر کے روز کی جاتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے ایک جماعت کی جانب سے بھی 13 اکتوبر کو میں 3 تلوار کے مقام سے لے کر کراچی پریس کلب ایک ریلی کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا. پولیس نے اس پر محنت کی ہے، صبح سے لے کے رات تک پولیس حکام جوان سے لے کر اعلیٰ افسران تک روڈوں پر لگے رہے ہیں کہ پولیس کو ان ریلی کے شرکاء کی جانب سے مزاحمت کا بھی سامنا رہا ہے. 4 پولیس اہلکار مذہبی جماعت کے کارکنان کے پتھراؤ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس ریلی کے شرکاء کی جانب سے جو ہے چند شر پسند عناصر کی جانب سے
ایک پولیس موبائل کو بھی جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا ہے. پولیس نے پوری محنت کی ہے, رات تلک حالات کو, کشیدہ صورتحال کو پولیس نے قابو کیا, مگر اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں. رات میں وزیر داخلہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا بختیار بھٹو زرداری کے ایک ٹویٹ کے بعد کہ یہ بالکل ریلی کے 10 شرکا پولیس پر جو اہلکاروں کو معطل کر دیا پولیس گیا تھا کی احسان جانب سے یونس. کیا گیا. ہاں جی بالکل, یہ 12 سے زائد پولیس اہلکار تھے جنہیں دفعہ 144 پر عمل درآمد کروانے کے نتیجے میں اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے معطل کر دیا گیا سیاسی دباؤ کے باعث, جبکہ اعلیٰ افسران جو اسپاٹس پر موجود تھے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں ایسی صورتحال میں یہ پولیس کس طریقے سے کام کر سکتی ہے کہ اگر حکومت دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے اور اس دفعہ 144 کو پر عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس دن بھر سڑکوں پر موجود رہتی ہے اور اس پر عمل درآمد کرواتی ہے, اس کے نتیجے میں جی انکوائریوں کو سامنا پولیس کو کرنا جی پڑتا ہے تو اور احسان یونس, پولیس اہلکاروں کو اس سے معطل تو کر دیا جاتا یہ ہے. ثابت ہوتا ہے کہ پولیس والوں کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں, ان کا رستہ بھی روکا جا رہا ہے. ثابت تو پھر یہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, یہی صورتحال ہے. اور یہ اس وقت جو ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو باغ ڈور جو سندھ پولیس کی ہے وہ 2 سیاسی قوتوں کے مابین بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے کراچی پولیس جو ہے وہ کوئی بھی شہریوں کو امن و امان سے متعلق نتائج جو ہے برآمد کر کے فراہم کرنے میں بالنقاب نظر آتی ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کراچی میں اگر موٹر سائیکل لفٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے, یہ طلبہ ہیں, کراچی کے نوجوان ہیں, یہ طلبہ ہیں, اس طریقے سے یہ کما کر اور اپنی فیسیں یونیورسٹیز میں کالجز میں بھرتے ہیں اور اس کے بعد کس قسم پرسی سے ہی اپنی زندگی گزار کر ایک موٹر سائیکل کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد چند سیکنڈ میں لٹیرے آتے ہیں, ان کی موٹر سائیکل چوری کر کے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. شہری اگر اس حوالے سے تھانوں میں جاتے ہیں درخواستیں بتاؤں, کراچی شہر سے 150 موٹر سائیکلیں اگر یومیہ بنیاد پر چوری کی جاتی ہیں. اگر آپ پولیس حکام سے بات کریں گے تو ان کے پاس اگر رزلٹ ان کی ایف آئی آرز کے مطابق ہوگا تو 10 سے 15 شہریوں کے میکسیمم ایسے ہوں گے, 10 سے 15 شہری کہ جن کا مقدمہ درج کیا تو جاتا احسان ہوگا. یونس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رپورٹ درج نہیں کروائی جاتی ہے, پولیس کی جانب سے درج نہیں کی جاتی؟ جی بالکل اسامہ اعجاز, واردات کا شکار ہونے والے شہری مسلح ڈاکوؤں یا پھر موٹر سائیکل لفٹرز کی واردات کا شکار ہونے کے بعد تھانے تو جاتے ہیں, مگر اس اسٹریٹ کرائم کے اعداد و شمار کو چھپانے کے لیے پولیس کی جانب سے ان کے مقدمات درج نہیں کیے جاتے. آپ دیکھیں کسی بھی شہری کی اگر ہمارے پاس ایسے درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ شہریوں کی موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چوری ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ تھانے جاتے ہیں, پولیس کو کمپلینٹ کرتے ہیں اور ایک سادی سی پرچی پر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس پر موٹر سائیکل کا نمبر لکھ کر اور تھانے کی اسٹیمپ مار کر انہیں دے دی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ اس کا مقدمہ درج کیا جائے. اس طریقے سے پولیس جو ہے یہ ہیر پھیر کر کے آئیں بائیں شائع کر کے اور اسٹریٹ کرائم کے اعداد و شمار جو ہے ماضی کی نسبت رواں سال کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اے وی ایل سی کی کارکردگی کی اگر بات کریں, یہ اسپیشل اس حوالے سے موٹر سائیکل لفٹنگ, کار لفٹنگ کے حوالے سے یہ یونٹ بنایا گیا ہے. اگر ان کی کارکردگی کی بات کی جائے تو مہینوں گزر جاتے ہیں مگر اے وی ایل سی کی جانب سے کوئی کاروائی سامنے نہیں آتی. یہ یومیہ بنیادوں پر 100 سے 150 شہریوں کی موٹر سائیکلیں کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری ہوتی ہیں اور پولیس کے پاس اس حوالے سے کوئی جانچ نہیں ہے کہ یہ موٹر سائیکلیں کہاں جاتی ہیں, کہاں کھولی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ کراچی میں جتنے بھی کباڑی ہیں ان کے کباڑ خانوں پر آپریشن کیا جائے اور وہاں چیک کیا جائے کہ آخر کار یہ گاڑیاں جاتی کہاں ہیں. یہ بھی ٹاسک فورس اگر میں آپ کو کہوں, یہ اے وی ایل سی کے علاوہ پولیس کو نئی ذمہ داری کے ساتھ کراچی شہر میں اتارا گیا ہے کہ آپ جائیں اور چیک کریں کہ کباڑ خانوں میں کیا فروخت ہوتا ہے, چوری کی اشیاء فروخت ہوتی ہے یا کیا موٹر سائیکلیں یہ کراچی سے کاریں چوری ہوتی ہیں, یہ کہاں جاتی ہیں. یہ ایک نئی فورس ہے جو ٹاسک فورس کے طور پر کراچی میں کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کرنے میں مصروف ہے کہ آئے کہ یہ جو شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں یہ جاتی کہاں ہیں.
اگر اس کے علاوہ بات کی جائے AVLC کی کارکردگی کی تو آپ کو بتائیں سفر بٹا سفر ان کی کارکردگی نظر آتی ہے. ان کے DIOs ہیں کراچی میں تعینات ہیں, ان کے پاس ایریاز ہیں, پولیس موبائل ہیں, ایک بڑی بڑی جوریڈکشن ہے ان کے پاس, مگر یہ نظر نہیں آتے. اگر ہم عام شہری سے اس حوالے سے بات کریں کہ سب سے پہلے موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد اگر شہری تھانے جاتا ہے اور وہ مقدمہ درج کراتا ہے تو مقدمہ درج ہونے کے بعد جب تفتیش پولیس کے پاس یہ FIR چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے AVLC کا رائٹ بنتا ہے کہ شہری سے رابطہ کرے اور اس سے چوری شدہ گاڑی کے حوالے سے معلومات لے. مگر ہم شہریوں سے اگر پوچھتے ہیں تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ AVLC کیا ادارہ ہے, اسے کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں. آپ کارکردگی کا اندازہ AVLC کے اس حساب سے لگا سکتے ہیں. اچھا احسان یونس, آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گا. گزشتہ سال کی بنسبت اس سال کرائم کے ریشو کو زیادہ دیکھتے ہیں یا کم دیکھتے ہیں؟ جی اگر اسامہ اعجاز اس حوالے سے میں اگر بات کروں, یہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہے. اس کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے منشیات فروشی, اور اس کے بعد منشیات نوشی. اس وقت کراچی کا پڑھا لکھا طبقہ, آپ کراچی کے پوش علاقوں میں دیکھیں یا پھر پسماندہ علاقوں میں دیکھیں, یہ نوجوان طبقہ منشیات کی جانب مائل ہوتا نظر آتا ہے. کراچی پولیس نہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے میں کامیاب نظر آتی ہے, نہ منشیات فروشی کو روکنے میں یہ پولیس کامیاب نظر آتی ہے, اور نہ ہی منشیات نوشی کو روکنے میں پولیس کی کوئی کارکردگی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے. یہ کراچی کے نوجوان بآسانی منشیات کے حصول کے باعث جو ہے یہ منشیات کی جانب مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور نوجوان جو ہے منشیات کے حصول کے لیے یہ اسٹریٹ کرائم کی واردات کر رہے ہیں. آپ درجنوں CCTV فوٹیج ہمارے TV چینلز پر بھی چلتی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی دیکھی جاتی ہیں. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو اسٹریٹ کرمنل ہے جو کراچی میں سڑکوں پر شہریوں کو لوٹ رہا ہے اور دوران واردات ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر شہریوں کو قتل کر رہا ہے, یہ تقریباً نوجوان طبقہ ہے جو نوشی کا عادی ہو چکا ہے اور اپنے منشیات کے حصول کے لیے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ اسٹریٹ کرمنل کراچی کی پولیس کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو ہفتہ وار ایڈیشنل IG کراچی کے ترجمان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جس میں بعض اوقات 700 بعض اوقات 1000 بعض اوقات 1200 سے زائد ملزمان کی ایک ہفتے میں گرفتاری کا دعویٰ کیا جاتا ہے. آپ کچھ سوچیں کہ اگر 1200 کے قریب ملزمان اسٹریٹ کرمنلز ایک ہفتے کے دوران کراچی پولیس گرفتار کرتی ہے تو پولیس کی تفتیش کا معیار کیا ہو. بالکل, یہ ملزمان دوبارہ جیلوں سے رہا ہو کر کراچی کی سڑکوں پر آ جاتے ہیں, یہ دوبارہ لوٹ مار وارداتیں کرتے ہیں. پولیس کی ناقص تفتیش اور یہ منشیات کا آزادانہ جو حصول ہے یہ سب سے بڑی اسٹریٹ کرائم کی وجہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے احسان یونس, آپ نے بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹس ریز کیے ہیں, اور کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے, امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی. اسٹریٹ کرائم کا جن اس شہر میں بے قابو ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے پولیس کی جانب سے حکمت عملیاں تو بنائی جاتی ہیں لیکن کہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لیکن آج کا ہمارا دوسرا اور اہم موضوع ہے ملیریا, اور اگر بات کی جائے تو سندھ بھر میں ملیریا وبائی شکل اختیار کرنے لگا ہے, اور گزشتہ ہفتے سندھ بھر کی اگر بات کی جائے تو سندھ بھر سے 1,06,684 ملیریا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور کراچی میں ڈینگی کیسز میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع ملیریا بخار ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں ڈاکٹر اقبال میمن جو کہ ماہر صحت ہیں, جنرل فزیشین ہیں, انہوں نے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. ڈاکٹر اقبال میمن صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بڑی مہربانی جناب, میں پروفیسر ہوں بچوں کے امراض کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ بیسیکلی ملیریا کیا بیماری ہے اور یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے؟ جناب ملیریا جو ہے وہ ڈینگی اور دوسری بیماریوں کی طرح ویکٹر کہتے ہیں, مچھر جو ہوتا ہے نا وہ فیمیل انافلیز کے نام پہ ہوتا ہے, وہ خاص اس کو
اپنے جسم میں پرورش دے کے جہاں پہ بھی کاٹے گا ادھر وہ ان کے جراثیم پیراسائٹس ڈال دیتا ہے، اور ایک مدار سے جسم میں چلے جائیں تو وہ وہاں پہ پروان چڑھتا ہے، چڑھتے چڑھتے وہ پورے جسم میں گھومتا ہے، حتیٰ کہ جگر میں بھی اپنا گھر بناتا ہے، اور جب اس کی تعداد و شمار زیادہ ہو جاتی ہے اور سرخ خلیے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں تو اس میں سے ایک زہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے سردی لگ کے بخار آتا ہے، اور یہ جیسے جیسے سیلز سرخ خلیے جو ہے اور ان کا لوڈ پھٹتا جائے گا تو اس طرح ان کو بخار ہر روز بھی آ سکتا ہے، دوسرے دن بھی آ سکتا ہے، تیسرے دن بھی آ سکتا ہے، دن میں 2 مرتبہ بھی آ سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے ساتھ خون کی نہ صرف عام انداز میں کمی مگر اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بھی گر سکتے ہیں، اور سفید خلیے جو ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں، وائٹ سیل. تو یہ جی اوکے، کنٹینیو کیجیے گا ڈاکٹر صاحب. ہاں میں نے بولا شاید آپ نے کچھ پوچھا نا. اب وہ جب خلیے ٹوٹتے جاتے ہیں تو انیمیا بھی ہو جاتا ہے، اور مختلف پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی خون بہنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر سب وائٹ سیلز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ بھی ان کو دوسری انفیکشن ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. اب یہ بیماری جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں دماغ کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، جس کو ہم سیریبرل ملیریا کہتے ہیں. اس میں جھٹکے آتے ہیں، ان میں معاوف ہو جاتا ہے دماغ، اور یہ کافی شدید ان کا عنصر ہے جس کے اوپر سب پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہونا بھی چاہیے، مگر وقت پہ شناخت ہو جائے اور صحیح علاج ہو جائے تو الحمدللہ اس کا علاج بھی موجود ہے اور بچے اچھی طرح صحت پا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، یہ جو بیماری ہے یہ 1% جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے، پھیلتی ہے کیا؟ دیکھیے یہ بیماری 1% ڈائریکٹ نہیں پھیلتی، یہ بیسیکلی ماسکیٹو بائٹ ہے. ہاں مگر ہاں یہ مچھروں کے خاندان کے ذریعے ادھر ادھر پھیلتی ہے، چاہے اس گھر میں جہاں پہ مچھر جس کے اندر یہ پیراسائٹ موجود ہیں وہ گھر کے اندر گھس گئے تو پھر گھر کے سارے افراد بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، ایک دو میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کے اندر دفاعی نظام اگر پہلے بنا مگر نہیں تو چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا اور ہماری بھی نالج میں اضافہ کیجیے گا، کیونکہ ناظرین بھی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. ملیریا بخار ہے وہ کتنے دن تک رہ سکتا ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے ملیریا جو ہے وہ بہت لمبا بھی چل جاتا ہے، جب تک اس کو سرخ خلیے آپ کے جسم میں بنتی ہے تب تک وہ پیراسائٹ گھومتا رہے گا، چلتا رہے گا، حتیٰ کہ آپ کو نڈھال کر دے گا. مگر اگر آپ کے جسم کے اندر دفاعی نظام بہت اچھا ہے یا آپ نے صحیح دوائیاں لی تو بخار دوسرے دن سے ختم ہو سکتا ہے، اور جو ان کے اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. تو یہ علاج یافتہ چیز ہے، اس سے پرہیز ہو سکتا ہے، بچاؤ ہو سکتے ہیں، حفاظتی تدابیر کام آ سکتی ہیں تاکہ مچھر جو ہے نا وہ ہمارے محلے میں، ہمارے کمیونٹی میں پروان نہ چڑھیں، کیونکہ یہ پروان جب چڑھتے ہیں تو پھر یہ باقی گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی بھی جالیاں لگا لیں یہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ سے پیار کرنے پہنچ جاتے ہیں. صحیح بہت اہم بات بولی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ملیریا کی اقسام کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا، اس کی کتنی اقسام ہے اور اس کی کون سی قسم سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے؟ دیکھیے ویسے تو 4 نمونے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو 2 اقسام یہاں پہ پاکستان کے ہیں زیادہ عام ہیں وہ پلازموڈیم فیلسیپیرم کہلاتا ہے جو کہ ہمارے ساؤتھ میں زیادہ ہے، اور دوسرا وائیویکس کہلاتا ہے جو آج کل زور پکڑ رہا ہے اور ہر قسم کی حرکت میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک پریشان کر رہا ہے کیونکہ کئی کو نہیں پتا کہ اس کو عام ملیریا کی دوا سے فرق تو پڑ جائے گا، مگر یہ جگر میں اپنا گھر بناتے ہیں اس کے خاص انداز، اور وہ بعد میں پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں.
تو نتیجہ یہ کہ مریض آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 3 مرتبہ ملیریا ہو گیا، بار بار اس کو ملیریا ہوتا ہے، اب کیا کروں؟ اچھا تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جگر سے پھیل کے پھر جسم میں آ جاتا ہے، اور ان کے لیے خصوصاً دوائی استعمال کرنی چاہیے 14 دن کے لیے، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اگر وائیویکس ہے تو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ملیریا سے بچاؤ کی کوئی ویکسین وغیرہ بھی موجود ہے جس سے بر وقت جو ہے آپ ملیریا جیسی موذی امراض سے، اس مرض سے نبردازم ہو سکیں؟ جناب ملیریا کے لیے ابھی ریسنٹلی ویکسین ایجاد بھی ہو گئی ہے اور استعمال بھی ہو رہی ہے، مگر چونکہ یہ بیماری افریقہ میں سب سے زیادہ زور ہے، ملاوی وغیرہ میں، تو وہاں پہ یہ ویکسین جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، استعمال ہو رہی ہے، ان کے نتائج بڑے اچھے آئے ہیں، مگر یہ ویکسین پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے ہمیں مچھروں کے خاندان کو پروان چڑھنے سے روکنا ہے۔ اس کا مطلب ہے باہر پانی نہ کھڑا رہے، اور اپنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے برتن، اور ان کو آپ مختلف کیمیکل اسپریز کے ساتھ نیست و نابود کر لیں، اور پھر اپنے آپ کو، جب آپ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جب مغرب کے قریب جاؤ جہاں پہ اندھیرا شروع ہوتا ہے اس وقت، اور علل صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک یہ مچھر جو ملیریا والے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس وقت اپنے جسم پہ آپ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں، یا پھر ایسے ریپیلنٹ لگائیں جس کے اوپر مچھر جو ہے وہ کاٹ نہ سکے۔ اب چھوٹے بچوں میں یہ آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ منہ میں جاتے ہیں اور یہ نقصان کر سکتا ہے، تو ان کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو ایکسٹینڈڈ انداز میں کور رکھے، تاکہ خبر یہ کہ ابھی مل کے کپڑے بھی، کرتے بھی جو ہے وہ ہاتھ تک پہنچ جائیں، ٹانگوں تک پہنچ جائیں، چڈی میں نہیں چلو۔ اور ایسے اوقات میں جو مغرب کے بعد سے لے کے صبح سورج نکلنے تک یہ مچھر جو ہے ان کے لیے ایکسپوز نہ ہو، یعنی بچوں کو اندر رکھیں تاکہ وہ اس سے اپنا حفاظت میں رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ ملیریا سے سب سے زیادہ متاثر بچے اور حاملہ خواتین ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ دیکھیے بچوں کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ ان کے جسم میں بڑی تیزی سے پروان چڑھتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ملیریا کے جراثیم جو ہیں وہ بڑوں میں تو اس انداز سے بخار کرتے ہیں کہ بڑے ہر گزرنے ہوا بندہ کہے گا جی مجھے ملیریا ہو گیا ہے، مگر بچوں میں اس کا انداز جو ہے وہ مختلف بیماریوں کی طرح ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کی طرح بھی ہو سکتا ہے، پیشاب میں انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نمونیا کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑا مختلف انداز میں پیش ہوتا ہے، اس لیے اس کی تشخیص کرنا نسبتاً ہوشیاری کی ضرورت ہے اور دھیان میں رکھنے کی بات ہے، اور اس لیے ان کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دماغ تک پہنچنے والی سلسلہ جو سیریبرل ملیریا کہلاتا ہے وہ بھی بہت ہوتا ہے۔ پھر آپ حاملہ عورتوں کی طرف چلے جائیں تو دیکھیے ان کے اوپر ویسے بھی برڈن زیادہ ہوتا ہے، ان کے اوپر فولاد بھی زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، ان کے خون کی کمی بھی پہلے سے زیادہ ہے، اور ان کی قوت مدافعت بھی نسبتاً کم ہے، ان کے اوپر نقصانات اس بیماری کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو صحیح تشخیص کرنا، جلد میں جلد تشخیص کرنا اور صحیح انداز میں علاج کرنا، یہ ہمارے لیے کیز ہے۔ اس کے علاوہ ان سے حفاظتی تدابیر جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کے کریں، تو جب بیماری آپ کو لگے گی نہیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، اور مسیحا کو جو ہے وہ خلقت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، سب سے زیادہ تشویش ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ارباب اختیار انتظامیہ، کراچی انتظامیہ ہو، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ملیریا سے بچاؤ کے حوالے سے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور دوسری جانب عوام کو ملیریا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے؟ جناب پہلے تو یہ کہ مچھروں کی جو پیدائش اور پروان چڑھنے والی جگہ ہوتی ہیں ان کا خاتمہ چاہیے۔ خاتمہ کیسے ہو؟ ایک تو صفائی ستھرائی ہو، کچرا جلدی اٹھایا جائے، کچرے کو ڈبوں میں ڈھانک کے رکھا جائے، کھلے میں نہ ہو، اور پھر وہاں پہ اگر پانی اور اس کے ذرائع ہے تو ان کو بھی ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اور ان کے اوپر کیمیکلز لگانے چاہیے تاکہ یہ وہاں پہ پرورش نہ پا سکیں۔ تو ایک طرف صفائی، دوسری طرف ان کے اوپر کیمیکل، اور تیسری طرف آپ اپنے آپ کو، جو مریضوں کو بچت کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں، اپنے آپ کو ایسے ٹائموں پہ باہر نہ نکالیں بچوں کو خصوصاً، تاکہ کہیں مچھر کاٹ بھی لیں،
تو وہ کھلا ہوا جسم نہیں ہونا چاہیے, ململ سے ڈھکا ہوا پورے ہاتھوں تک اور ٹخنوں تک بھرا کپڑا ہونا چاہیے. اور پھر اپنے گھروں کے اندر آپ نے جالیاں لگانی ہے, مچھردانی استعمال کرنی ہے, اور مچھردانیاں کیمیکلی ٹریٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ماہر امراض اطفال ڈاکٹر اقبال محمد صاحب ہمیں سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہمیں درست مشورے بھی دیے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس موذی مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے. حکومت کو بھی واضح طور پر پیغام دیا کہ فیومیگیشن کے عمل کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے تاکہ ملیریا جیسی جو وبا پھوٹ پڑی ہے اس سے بچا جا سکے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ملیریا جیسی وبائی امراض کی بات ہو رہی تھی, ملیریا جیسی بیماری کی بات ہو رہی تھی, اس کی روک تھام کے حوالے سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا. ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اگر اشیاء خرد و نوش کی بات کی جائے تو اشیاء خرد و نوش سے لے کر گیس, بجلی اور پانی کے بلوں میں بے پناہ حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہوش ربا اضافہ ہے. اور اس پر وقت کا ستم تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ ستم ظریفی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس سے ڈیزل کی نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے ہو گئی ہے جو کہ پہلے 246 روپے 29 پیسے تھی. ٹرانسپورٹ سے لے کر انڈسٹریز اور فیکٹریز اور کارخانوں کے جنریٹرز تک, گھروں میں یوز کیے جانے والے جنریٹرز تک, سب میں ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے. تمام عوامی حلقوں میں سخت بے چینی کی لہر ان دنوں دیکھنے میں آ رہی ہے. عوام جائیں تو جائے کہاں, عوام یہی فریاد کرتے ہیں, اپنا نوحہ سناتے ہیں, اپنی حالت زار کی جانب توجہ دلاتے ہیں, لیکن ارباب اختیار کی جانب کے کانوں پر کسی قسم کی کوئی جوں نہیں رنگ رہی. اس وقت ہمارے نمائندے امر اسحاق نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. امر اسحاق, آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. شکریہ اسامہ. امر اسحاق, ویسے ہی مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی قیمت تو برقرار رکھی گئی ہے اسمبلی میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, لیکن ڈیزل کی قیمت, ڈیزل کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. خواہ وہ انڈسٹریز میں ہو, فیکٹریز میں ہو, کارخانوں میں ہو, گھروں کے جنریٹرز میں ہو, پاور سیکٹرز میں ہو, ہر جگہ ڈیزل کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہیوی ٹرانسپورٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ڈیزل کی قیمت میں اضافے کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں آپ؟ جی اسامہ, بالکل اگر بات کر لی جائے عوام کی تو عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی ہمیں نظر آتی ہے, اور ایسے میں حکومت کی جانب سے ایک اور مہنگائی بم گرا دینا کسی ستم ظریفی سے یقینی طور پر کم معلوم نہیں دکھائی دیتا ہے. اگر بات کر لی جائے تو گزشتہ رات کے پہر میں وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے کا بڑا اضافہ کیا گیا جو کہ یقینی طور پر مہنگائی بم گرانے کے مترادف رہا ہے, اور جس کے بعد جو کہ ہائی سپیڈ ڈیزل تھا اس کی قیمت 246 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر اس وقت 251 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے. جبکہ جو کہ حکومت ہے اور وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے واضح طور پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عالمی جو کہ منڈی ہے, دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا ہے, اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے, جس کے پیش نظر ہم نے محض ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا ہے. جبکہ پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 247 روپے 3 پیسے پر اب بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مستحکم ہے, اور اس کی قیمت میں کوئی جو ہے اضافہ نہیں ہوا ہے. لیکن کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے تو یقینی طور پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں جن کا کام ہے ڈیزل اپنی گاڑیوں میں ڈالنا, جنریٹرز میں ڈالنا, صنعتوں میں ڈیزل ڈالنا اور چلانا, تو یقینی طور پر ان کے اوپر جو ہے خاصا بوجھ بڑھ گیا ہے 5 روپے ایک دم بڑھنے سے. ساتھ ہی جو عوام ہے جو شفٹنگ کے حوالے سے بڑے بڑے ٹرک کا استعمال میں جو ہے لاتی ہے گھر کی شفٹنگ کے لیے یا تجارتی مال کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کے لیے جن کا استعمال ہوتا ہے بڑے ٹرکس کا, تو ان میں عمومی طور پر ڈیزل کا استعمال زیادہ رہتا ہے. اور جب قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کرایوں میں بھی کہیں گنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جبکہ جو کہ عوام ہے اس والے سے ہمیں خاصا نالا نظر آتی ہے. عوام کا یہ کہنا رہا ہے کہ پہلے ہی عوام کے اوپر اشیاء خوردونوش پر, اشیاء ضروریہ پر جو کہ حکومتی ٹیکسیز ہے اس کی ہلکار ہے, ایسے میں قیمتوں میں اضافہ کرنا کسی ظلم سے جو ہے کم معلوم نہیں ہوتا. تو عوام نے مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ اپنی جو کہ پالیسیز ہیں, اپنا جو کہ اعلامیہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے
اور اشیاء خوردنوش اور ضروریہ جو کہ اشیاء ہے اس کے اوپر زیادہ عوام کو ریلیف دے تاکہ ان کا گزر بسر بغیر کسی دشواری کے ممکن ہو سکے. جی اچھا عمر یہ بھی بتائے گا ڈیزل کی قیمت میں اضافے کو کیا آپ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا ہی اثر سمجھتے ہیں؟ جی اسامہ بالکل، یہ کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کی جو کہ شرائط و ضوابط ہے اس کی کڑی سے جا کر مل سکتا ہے یہ معاملہ. لیکن ابھی جو حکومتی ذرائع ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو کہ عالمی منڈی ہے وہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے مجبور ہو کر محض ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں اب تک کے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. آئی ایم ایف کے شرائط و ضوابط کی بات کر لی جائے، شرطوں کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر پہلا مطالبہ یہی رہتا ہے کہ بجلی کی نرخوں میں اضافہ کر دیا جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی جائے تاکہ عوام سے جو پیسہ وصول کیا جائے وہ آئی ایم ایف کی جو کہ شرط ہوتی ہے اس کی مد میں ان کو دیا جا سکے. لیکن عوام اس حوالے سے ہمیں خاصا اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپورٹیشن میں ڈیزل کا بہت زیادہ استعمال ہے، ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیزل کا ہی استعمال ہوتا ہے، ڈیزل انجن گاڑیاں ہوتی ہیں وہ. تو عمر جس طریقے سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس طریقے سے جو چیزوں کی ترسیل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوائیوں کی تقسیم ہو، چاہے وہ سبزیاں ہو، چاہے پھل ہو، اشیاء خوردنوش ہو، اشیاء ضروری ہو، غذائی اجناس ہو، تو اس طریقے سے تو پھر ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جی اسامہ بالکل، جو کہ ایچ ٹی وی گاڑیاں ہیں تو ہیوی وہیکلز کہا جاتا ہے، تمام میں استعمال ڈیزل کا ہی رہتا ہے. اور اگر کوئی لانگ روٹ کی بات کر لی جائے تو ایک ضلع سے دوسرے ضلع یا ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ضلع ایک صوبے سے دوسرے صوبے بائی روڈ جایا جاتا ہے تو انہیں بڑی گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے اندر عموماً میں جو ہے ڈیزل کا ہی استعمال رہتا ہے. تو یکدم 5 روپے کا جو کہ اضافہ ہوا ہے، یقینی طور پر ان اضافوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی عوام سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد ہی منچاہے دام وصول کرنا شروع کر دیے ہیں کرایہ قیمت پہ. تو کچھ بھی کہا جائے حکومت کسی بھی اتار چڑھاؤ ہو، خواہ وہ عالمی منڈی میں بدل ہو، آئی ایم ایف کی شرائط ہو، حکومتی دیوالیہ نکلا ہو، پالیسیز کو بہتر کرنا ہو، معیشت کی درستگی کے اقدامات اٹھانے ہوں، تو حکومت تو اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے اور جو کہ ٹرانسپورٹرز ہیں یا پھر فروخت کرنے والے ہیں، منڈی کے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، وہ تمام اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو پیسہ نکلتا ہے وہ عوامی جیبوں سے وصول کیا جاتا ہے. بالکل تو کچھ بھی کہا جائے وہ جو عوامی جیبوں پر پڑتا ہے، خمیازہ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. 77 سال کم و بیش ملکی پاکستان کی آزادی کو ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کے کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے تواتر کے ساتھ عوام کو، ملک پاکستانی پوری قوم کو جو ہے اشیاء ضروریہ میں کوئی ایسی سبسڈی، کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسا پیکج بنا کے دیا ہو کہ ان کو تواتر کے ساتھ ریلیف ملے اشیاء ضروریہ کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، ایسے جس کے بل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز کی یلغار ہے. اسی طریقے سے اشیاء ضروریہ ہو، دن بہ دن ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو عوام اکثر نالا نظر آتی ہے. جبکہ تنخواہوں کی بات کر لی جائے عوامی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رفتار کچرے سے زیادہ سلو نظر آتی ہے. تو عوام خاصا نالا ہے. جی اچھا عمر یہ بتائے گا معاشی بدحالی ہے، ہر جانب مہنگائی ہی مہنگائی ہے. ماضی میں زندگی اتنی دشوار تو نہیں تھی جتنی دشوار اب بنا دی گئی ہے، عوام سکھ کا ساز بھی نہیں لے پا رہے. جی اسامہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پتھروں کی دور کی جانب جو ہے لوٹایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آتی ہے، حکومت ریاست اپنی قوم کو خوشحال کرتی ہے، ریلیف فراہم کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی واحد ایسی قوم ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ تمام بنیادی سہولیات و ضروریات سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے تو بجلی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی والے جو ہے ہم دیکھتے ہیں غیر لانے اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے پوری پاکستانی قوم کو. اس سمیت اگر گیس کی بات کر لی جائے تو رات 10 بجے کے بعد پورے پاکستان میں کسی بھی شہری کو گیس میسر نہیں ہوتی گھر کے اندر. اسی طریقے سے اگر پانی کی بات کر لی جائے، ہم نے دیکھا حال ہی میں پاکستان میں سیلابی صورتحال رہی، پانی بہتا رہا، نکلتا رہا، ضائع ہوتا رہا، لیکن اس کو جو ہے سیف نہیں کیا گیا.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی عدم دستیابی کا معاملہ نہ صرف شہر کراچی میں، صوبے بھر میں، بلکہ پورے پاکستانی عوام کو اس کا سامنا ہے۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کہ پاکستانی قوم ہے، بالخصوص کراچی کے شہری، وہ تمام بنیادی سہولیات و ضروریات سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستانی قوم کو اب ماضی کے دور میں پتھروں کا دور جس کو کہا جاتا تھا، اس طرح میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد رزاق، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے مہنگائی کو کھل کے رپورٹ کیا ہے اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس سے عوام کی جیبوں پہ کس حد تک بوجھ پڑے گا، اس کے اوپر بھی آپ نے تجزیہ اور تبصرہ اپنا دیا اور پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، جب تک بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔